کھانے کے بعد لاؤنج میں مایا نے شہریار سے بولا، ویسے تو میں تم سے تھوڑی خفا تھی، پر اب خوش ہوں۔ پتہ ہے اس شادی کو ہم مل کر بہت انجوائے کریں گے۔ ویسے بھی تم نے آج تک یہاں کی شادی نہیں دیکھی نا، اب دیکھنا کتنا مزہ آئے گا۔ الماس چپ چاپ صوفے پہ بیٹھی گہری سوچوں میں گم تھی۔ شہریار کا دھیان بار بار اس کی طرف جاتا تھا۔ اچانک الماس بے ہوش ہو گئی۔ سب دوڑ کر اس کی طرف آئے۔ مہرو زور زور سے چیخنے لگی، مما کیا ہوا آپ کو؟ منظور گھبرا کے بولا، میں گاڑی نکالتا ہوں، حماد تم اور شہریار الماس کو اٹھا کر لے کر آؤ۔ شہریار کے چہرے پر خاصی سنجیدگی تھی۔ اس نے اکیلے ہی الماس کو اٹھایا اور باہر کی طرف لے کر بھاگا۔ منظور صاحب نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی، لیکن الماس کو گاڑی میں پچھلی سیٹ پر ڈالنے کے بعد شہریار ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بھاگا اور بولا، انکل پلیز آپ ساتھ والی سیٹ پر آ جائیں، میں ڈرائیو کروں گا۔ منظور صاحب بولے، نہیں یار، تمہیں راستوں کے بارے میں اور یہاں کی سڑکوں کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہوگا، تو میں ہی چلاتا ہوں۔ شہریار انتہائی سنجیدگی میں تھوڑا گرج کر بولا، انکل ضد نہ کریں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، آپ کی گاڑی کو کچھ نہیں کروں گا میں۔ منظور صاحب نہ چاہتے ہوئے لیکن موقع کی نوعیت کو بھانپتے ہوئے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئے، جبکہ پیچھے الماس کے ساتھ ایک طرف مہرو اور دوسری طرف حماد بیٹھ گیا۔ شہریار نے انتہائی پھرتی سے گاڑی سٹارٹ کی اور وہ ہسپتال کے لیے نکل پڑے۔ چند ہی لمحوں میں مین روڈ پر پہنچ کر گاڑی کی رفتار 60 کلومیٹر پر آور پر آ گئی۔ وہ اتوار کی شام تھی، ابھی اندھیرا نہیں ہوا تھا، سڑکوں پر بہت رش تھا۔ شہریار ٹریفک کی بھیڑ میں تیز رفتار گاڑی کو اس قدر اعتماد اور اطمینان سے ہینڈل کر رہا تھا جیسے وہ حقیقی نہیں بلکہ ورچوئل ڈرائیو کر رہا ہو، اور مہارت کا یہ عالم تھا کہ ڈرائیو انتہائی محتاط تھی۔ گاڑیوں کے بیچوں بیچ اوورٹیک کرتے ہوئے وہ یوں گزرتا جا رہا تھا جیسے ویڈیو گیم میں گاڑی چلا رہا ہو، اور حد تو تب ہوئی جب دوران ڈرائیو وہ پیچھے مڑ کر الماس کی نبض چیک کرنے اور سانس دینے پر ہدایات دینے لگا، اور تسلی سے حماد اور مہرو کو بتاتا رہا کہ کیا کرنا ہے، جبکہ اس دوران بھی وہ سامنے نہ دیکھتے ہوئے ایسے ہی ڈرائیو کر رہا تھا جیسے کہ سامنے دیکھتے ہوئے، بلکہ اس دوران اس نے 2 اوورٹیک اور ایک ٹرن لیا تھا، یعنی بنا سامنے دیکھے، جس پر منظور صاحب تقریباً ششدر رہ گئے۔ منظور الماس کو بھول کر پھٹی آنکھوں کے ساتھ ہکا بکا ہو کر کبھی شہریار اور کبھی اس کی ڈرائیونگ کو دیکھتے۔ اسے راستوں کا یوں پتہ تھا جیسے مدتوں سے ان راستوں سے آشنا ہو، حالانکہ اسے اس ملک میں آئے ہوئے ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا۔ منظور اس کو دیکھنے میں اتنا محو تھا کہ اسے یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ اس نے شہریار کو ہسپتال کے راستے کے بارے میں تو رہنمائی کی ہی نہیں، جو کہ اس کو لگتا تھا کہ اسے کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہے تو حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر دیں۔